سردار ایاز صادق تیسری بار اسپیکر قومی اسمبلی منتخب ہو گئے۔ مسلم لیگ نون کے ایاز صادق پر 199 ارکان نے اعتماد کا اظہار کیا۔ سنی اتحاد کونسل کے عامر ڈوگر کو 91 ووٹ ملے، جبکہ ایاز صادق نے حلف برداری کے بعد کرسی سنبھالی۔ ایوان کو افہام و تفہیم سے چلانے کے عزم کا اظہار کیا، کہا سیاست میں تلخیاں ملک کے لیے نقصان دہ ہیں۔ ایاز صادق 22ویں اسپیکر قومی اسمبلی منتخب، ذمہ داریاں سنبھال لیں۔ مسلم لیگ نون کے ایاز صادق پر 199 ارکان نے اعتماد کا اظہار کیا۔ سنی اتحاد کونسل کے عامر ڈوگر کو صرف 91 ووٹ ملے۔ اسپیکر منتخب ہونے کے بعد ایاز صادق ملک عامر ڈوگر کی نشست پر گئے، مصافحہ کیا۔ حامد رضا اور عمر ایوب خان سے بھی ملے۔ یوسف رضا گیلانی نے پرجوش طریقے سے گلے لگا کر ایاز صادق کو مبارکباد دی۔ حلف کے بعد ایاز صادق نے منصب سنبھال کر ہاؤس کی کارروائی کو آگے بڑھایا۔ میں بطور اسپیکر پوری کوشش کروں گا کہ میں قانون قاعدے کے مطابق یہ ذہن میں رکھ کے کہ حکومت اور اپوزیشن ایک حصہ ہے، ایک دو پہیے ہیں ایک گاڑی کے، انشاءاللہ بہتر طریقے سے چلانے کی کوشش کروں گا۔ نو منتخب اسپیکر نے اپوزیشن کو ساتھ لے کر چلنے کا اعلان کیا، کہا ایک دوسرے کی تنقید سننے کا حوصلہ رکھیں، سیاست میں تلخیاں ملک کے لیے نقصان دہ ہیں۔ میری حکومتی اور اپوزیشن کے بینچوں سے گزارش ہے، اختلاف ضرور کریں کیونکہ اختلاف جمہوریت کا حسن ہے، لیکن اختلاف ذاتیات کے بجائے اصلاحات اور ملک و قوم کی بہتری کے لیے کریں۔ سنی اتحاد کونسل کے عامر ڈوگر نے ایاز صادق کو مبارکباد دی، 7 شکوے بھی کیے۔ جناب سردار ایاز صادق صاحب، جناب اسپیکر، میں آپ کو دل کی عطا گہرائیوں سے مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ آپ کی قیادت جانتی ہے کہ فارم 47 کے ذریعے ہمارے مینڈیٹ پہ ڈاکہ ڈالا گیا، 80 قومی اسمبلی کی سیٹیں ہم سے چھینی گئیں۔ گزشتہ روز قومی اسمبلی کے پہلے سیشن میں 336 رکنی ایوان کے 302 ارکان نے حلف اٹھایا تھا۔ ایم کیو ایم اور نون لیگ کے درمیان آئینی ترمیم پر اتفاق ہو گیا، دونوں جماعتوں کے قائدین نے معاہدے پر دستخط کر دیے۔ بلدیاتی نظام اور کراچی کے مسائل کا حل معاہدے کا حصہ ہیں۔ ایم کیو ایم حکومتی بینچز پر بیٹھے گی، احسن اقبال بولے معاہدے کا مقصد عوام کے مسائل ان کی دہلیز پر حل کرنا ہے۔ مصطفیٰ کمال نے کہا کہ معاہدے پر عمل نہ ہونا ایم کیو ایم نہیں عوام سے وعدہ خلافی ہوگی۔ کہا جا رہا ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی کو کامران خان ٹسوری کے گورنر سندھ ہونے پر اعتراضات ہیں۔ صحافی کا چیئرمین پاکستان پیپلز بلاول بھٹو زرداری سے سوال۔ بلاول بھٹو نے کہا نون لیگ سے ہماری بات چیت ہوئی ہے، کہاں گورنر فائنل ہوں گے، ہماری کسی ایک شخص سے متعلق ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ ہمارا کسی ایک شخص پہ کوئی ایسی بات نہیں، ضرور ایسے کچھ عہدے ہیں، ایسے کچھ چونکہ نون لیگ اور پیپلز پارٹی کے درمیان ہمارا بات چیتیں ہوئی ہیں کہ ہم میں سے کہاں ہم پاکستان پیپلز پارٹی کے لوگ ہوں گے، کہاں نون لیگ کے لوگ ہوں گے، اس پہ جن ایریاز پہ پیپلز پارٹی اور نون لیگ نے بات کیے ہیں وہاں اوبیسلی صرف یا نون لیگ ہوگا یا پیپلز پارٹی ہوگا، لیکن جو ہمارا جن جگہوں پہ ہم نے بات نہیں کی یا جہاں ہم نے نون لیگ کے ساتھ کوئی طے نہیں کیا تو وہاں سربراہ جے یو آئی فے مولانا فضل الرحمان سے شریف نے ملاقات کی۔ ملاقات کے بعد رانا ثناء اللہ کی میڈیا سے گفتگو بتایا نواز شریف اور مولانا فضل الرحمان کی ملاقات اچھی رہی، ووٹ مانگنے کی نیت سے نہیں آئے تھے، تمام قومی معاملات زیر غور لائے گئے۔ مولانا فضل الرحمان کی ہم سے کوئی ناراضگی نہیں ہے، وہ ہمارے ساتھ رہیں گے، محمود خان اچکزئی کو بھی ساتھ جوڑیں گے، جو احترام نواز شریف کی نظر میں اور مولانا کی نظر میں نواز شریف کا ہے وہ مثالی ہے۔ بہت اچھی میٹنگ رہی اور جو میٹنگ میاں صاحب کی اور مولانا صاحب کی 1 to 1 ہوئی ہے، میاں صاحب نے کوئی نہ وہ ووٹ مانگنے کی نیت سے آئے تھے نہ انہوں نے وہ ووٹ کی بات کی ہے، انہوں نے جو سیاسی حالات و واقعات ہیں جو اس وقت ملک کو جو درپیش ہیں، ملک جو اس وقت مشکل سیاسی صورتحال میں اس سے متعلق محمود خان اچکزئی جو ہے وہ ان کا بھی ہمارے ساتھ بہت ایک جو ہے وہ بھروسے والا اعتماد والا جو ہے وہ رشتہ رہا ہے، اس رشتے کو بھی ہم جوڑیں گے انشاءاللہ۔ جو احترام میاں صاحب کی نظر میں، میاں نواز شریف صاحب کی نظر میں مولانا فضل الرحمان کا ہے اور مولانا فضل الرحمان صاحب کی نظر میں میاں نواز شریف صاحب کا ہے، میں نے تو پچھلے تقریباً 4-5 سالوں میں دیکھا ہے کہ ہمیشہ
جو بات میاں نواز شریف صاحب نے کیا مولانا صاحب نے وہ مان لی ہے، اور اگر مولانا فضل الرحمان صاحب نے کوئی بات کی ہے تو میاں صاحب نے اس سے انکار نہیں کیا۔ تو دوسری جانب آپ کو بتائیں علی امین گنڈاپور وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا بن گئے۔ سنی اتحاد کونسل کے حمایت یافتہ علی امین گنڈاپور نے 90 ووٹ حاصل کیے۔ نو منتخب وزیر اعلیٰ پہلے خطاب میں عوامی مسائل کے حل کے بجائے اپنی پارٹی کی قیادت کو قانونی کارروائی سے بچانے کے لیے رونا دھونا کرتے رہے۔ دھمکی آمیز لہجے میں کہا اپنا حق لینا بھی جانتے ہیں اور چھیننا بھی، جس FIR کا ثبوت نہیں ایک ہفتے میں ختم کریں۔ ایوان کو پیغام ہے کہ تیار رہو، حق نہ ملا تو ساڈا حق ایتھے رکھ۔ علی امین گنڈاپور وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا منتخب۔ سنی اتحاد کونسل کے حمایت یافتہ علی امین گنڈاپور نے 90 ووٹ حاصل کیے۔ اپوزیشن اتحاد کے ڈاکٹر عباد اللہ کو صرف 16 ووٹ مل سکے۔ اراکین اسمبلی نے 9 منتخب وزیر اعلیٰ کو مبارکباد دی۔ حال نعروں سے گونج اٹھا۔ 9 منتخب وزیر اعلیٰ نے پہلے خطاب میں عوامی مسائل کے حل کے بجائے اپنی پارٹی کی قیادت کو قانونی کارروائی سے بچانے کے لیے رونا دھونا کرتے رہے۔ تو ہمیں یہ نظام بدلنا پڑے گا، اگر ہم یہ نظام نہیں بدلیں گے تو کل یہ عوام ہمارا گریباں پکڑے گی۔ علی امین گنڈاپور نے دھمکی آمیز لہجے میں کہا اپنا حق لینا بھی جانتے ہیں اور چھیننا بھی، جس FIR کا ثبوت نہیں ایک ہفتے میں ختم کریں۔ پہلے تو میں اپنے صوبے کو پیغام دے رہا ہوں نہایت عاجزی کے ساتھ، ایک ہفتے کے اندر جس کا ثبوت نہیں ہے آپ کے پاس، جس FIR کا، وہ FIR ختم ہونی چاہیے، چاہے جس بچے کے خلاف ہے۔ اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ ہم اپنا حق لینا نہیں جانتے تو یہ اس کی بھول ہے۔ ہم حق لینا بھی جانتے ہیں، ہم حق چھیننا بھی جانتے ہیں۔ علی امین گنڈاپور کا تعلق خیبر پختونخوا کے جنوبی ضلع ڈیرہ اسماعیل خان سے ہے۔ آزاد حیثیت میں الیکشن میں حصہ لیا تھا۔ اور ابھی ایک بار پھر سے آپ کو براہ راست لیے چلیں گے جہاں MKM پاکستان کے رہنما فاروق ستار اظہار خیال کر رہے ہیں۔ الزام جوابی الزام، الزام جوابی الزام۔ تو میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ کیا آج ہم اس پارلیمان کو آگے چلانے کے لیے کوئی راستہ نکال سکتے ہیں؟ کیا اسپیکر اور ڈیپٹی اسپیکر کے ساتھ بیٹھ کر ہم کچھ لائے عمل، کچھ ضابطہ طے کر سکتے ہیں؟ ہم اپنا احتجاج کریں، بھرپور کریں، نعرے لگائیں، سب کچھ کریں، لیکن کیا اور جو الزامات ہیں اس پر کھڑے رہیں؟ ہائی کورٹ سے اگر پٹیشن مسترد ہو گئی ہے، الیکشن کمیشن سے مسترد ہو گئی ہے، تو ٹریبیونل میں جا کر ظاہر ہے کہ جو ہمارے پاس آپشنز اویلیبل ہیں انہی کو ایگزاسٹ کرنا ہے۔ ان آپشنز کے علاوہ ہمارے پاس کوئی اور آپشن نہیں ہے۔ ہم پاکستان سے باہر نہیں دیکھ سکتے، ہمیں پاکستان کے اندر ہی دیکھ کر ان مسائل کا حل نکالنا ہوگا۔ میری گفتگو کا ایک پہلو تو یہ تھا۔ دوسرا، جب آج آپ کامیاب ہوئے، ایک تاریخ رقم ہوئی ہے، تو میں آپ کو یہ بتاؤں کہ ہم نے اسی پارلیمان ہاؤس میں جو سینٹ کے ساتھ ایک کمیٹی کا روم ہے، کمیٹی روم نمبر 2 میں، جہاں دھول اڑ رہی ہے، ڈسٹ بیٹھ نہیں رہی، لوگوں کو سمجھ نہیں آ رہا کون صحیح ہے کون غلط، 25 کروڑ عوام اور ہمارا سب کا ووٹ بینک کنفیوز ہوگا، تو ہم کوئی ایسی تدابیر بھی کریں کہ اپنے انتہائی اختلاف کے باوجود کیا جو ہمیں یہ موقع ملا ہے، کیا ہم کوئی ایسا کام MKM پاکستان کے رہنما فاروق ستار قومی اسمبلی میں اظہار خیال کر رہے ہیں۔ آگے بڑھیں اور آپ کو بتائیں کہ پاکستان پیپلز پارٹی کے نامزد امیدوار میر سرفراز خان بگٹی بلا مقابلہ وزیر راجستھان نامزد ہو گئے۔ میر سرفراز بگٹی کے مقابلے میں کسی بھی امیدوار نے کاغذات نامزدگی جمع نہیں کرائے۔ کاغذات نامزدگی جمع کرانے کے لیے 5 بجے تک کا وقت مقرر تھا۔ 5 بجے تک سرفراز بگٹی کے سوا کسی اور امیدوار نے کاغذات نامزدگی جمع نہیں کروائے۔ قائد ایوان کے لیے بلوچستان اسمبلی کا اجلاس کل صبح 11 بجے ہوگا۔ سابق وزیر داخلہ پیپلز پارٹی اور نواز لیگ کے مشترکہ امیدوار ہیں۔ پیپلز پارٹی اور نواز لیگ کو بلوچستان اسمبلی میں حکومت سازی کے لیے سادہ اکثریت سے زیادہ اراکین کی حمایت حاصل ہے۔ اور اب آپ کو بتائیں کہ ملک میں صدارتی انتخاب 9 مارچ کو ہوگا۔ الیکشن کمیشن نے شیڈول جاری کر دیا۔ قومی اسمبلی اور 4 صوبائی اسمبلیاں الیکٹرول کالج ہوں گی۔ اراکین قومی اور صوبائی اسمبلی کے علاوہ سینیٹرز بھی ووٹنگ میں حصہ لیں گے۔
मुल्क के अगले सदर का इंतखाब 9 मार्च को होगा। इलेक्शन कमीशन ने शेड्यूल जारी कर दिया। कौमी असम्बली और चारों सूबाई असम्बलियाँ इलेक्टोरल कॉलेज होंगी। पोलिंग सुबह 10 बजे से दोपहर 4 बजे तक होगी। अरकान कौमी और सूबाई असम्बली के अलावा सेनेटर्स भी वोटिंग में हिस्सा लेंगे। कागजात नामजदगी कल दोपहर 2 बजे तक जमा कराए जा सकेंगे। जाँच पड़ताल 4 मार्च को होगी। कागजात नामजदगी 5 मार्च दोपहर 12 बजे तक वापस लिए जा सकेंगे। सदर पाकिस्तान बनने के उम्मीदवारों की फहरिस्त 1 बजे आवेजा की जाएगी। आइन के मुताबिक सदारती इंतखाबात का रिटर्निंग अफसर चीफ इलेक्शन कमिश्नर होता है। सदारती इलेक्शन के इनेकाद का मामला है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने सदारती इंतखाब के लिए कागजात नामजदगी हासिल कर लिए हैं। नून लीग, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, दीगर जमातों ने आसिफ अली जरदारी को सदारती उम्मीदवार नामजद कर रखा है, जबकि आसिफ अली जरदारी के कागजात नामजदगी कल जमा करवाए जाएंगे। मजीद तफसीलात जानेंगे मलिक सईद आवान से। जी मलिक सईद, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, सदारती इलेक्शन का मामला है और सदारती इलेक्शन की जाने से जो है के लिए इलेक्शन कमीशन ने शेड्यूल भी जारी कर दिया और उसके तहत पीपल्स पार्टी ने सदारती इंतखाबात के लिए कागजात नामजदगी हासिल कर लिए। नून लीग, पीपल्स पार्टी और दीगर इत्तेहादी जमातों के आसिफ अली जरदारी जो है वो सदारती उम्मीदवार है और कल जो है सदर आसिफ अली जरदारी की जाने से कागजात नामजदगी जमा कराए जाने का अमकान है। आपको बताऊँ कि सदारती इलेक्शन के हवाले से इलेक्शन कमीशन ने जो है वो शेड्यूल जारी किया, जिसके तहत 9 मार्च को सुबह 10 बजे से 4 बजे तक जो है वो पोलिंग होगी, जबकि कागजात नामजदगी की जांच पड़ताल 4 मार्च को 10 बजे की जाएगी। ठीक है मलिक सईद आवान, आपका बहुत शुक्रिया। एमपीओ के तहत नजरबंदी के अहकामात रावलपिंडी इंतजामिया ने जारी किए। मेरा कोई ताल्लुक नहीं था। सिंगल बेंच ने जिले इंतजामिया के खिलाफ कोई तौहीन अदालत की कार्रवाई नहीं की। डिप्टी कमिश्नर इस्लामाबाद इरफान नवाज मेमन ने तौहीन अदालत केस का फैसला चैलेंज कर दिया है। सिंगल बेंच के फैसले के खिलाफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट में इंट्रा कोर्ट अपील भी दायर कर दी। अदालत ने केस में डिप्टी कमिश्नर को तौहीन अदालत का मुर्तकिब करार देते हुए 6 माह कैद की सजा सुनाई थी। शहरियार आफरीदी और शंदाना गुलजार से जाती अनाद नहीं, रियासत की खातिर एक्शन लिया। डिप्टी कमिश्नर इस्लामाबाद की जानिब से इकदामात का दिफा। इरफान अनवर ने तौहीन अदालत केस में सजा चैलेंज कर दी। इंट्रा कोर्ट अपील में मौक़िफ़ इख्तियार किया कि रावलपिंडी की जिला इंतजामिया की जानिब से भी नजरबंदी के मुतअद्दिद अहकामात जारी हुए, जिनसे मेरा कोई ताल्लुक नहीं। सिंगल बेंच ने जिला इंतजामिया के खिलाफ कोई तौहीन अदालत की कार्रवाई नहीं की। इरफान अनवर के मुताबिक किसी भी नाखुशगवार सूरत हाल को कंट्रोल करना डिप्टी कमिश्नर की जिम्मेदारी होती है, जिसका इख्तियार इसे आईने पाकिस्तान देता है। कहा कल को अगर अमन अमान की सूरत हाल पैदा होती है जिसमें डिप्टी कमिश्नर इलाके की पुलिस को फौरी इकदाम उठाना है, तो वो कोई भी इकदाम उठाने से कबल इस अदालती फैसले को देखेंगे। क्या कल कोई डिप्टी कमिश्नर अमन अमान की सूरत हाल को कंट्रोल करने के लिए MPO आर्डर जारी करेगा? आगे बढ़े और आपको बताएं कि मरियम नवाज का कहना है कि हमारी हुकूमत मेरिट और शफाफियत पर यकीन रखती है। रमजान पैकेज मुस्तहिक लोगों में तकसीम किया जाएगा। जिन लोगों ने हमारे खिलाफ वोट दिए उनको भी रमजान पैकेज दिया जा रहा है। हर जिले ओहदेदार खाने पीने की अशिया की चेकिंग करेंगे। रमजान पैकेज की हर मरहले पर चेकिंग की जाए। मैं 3 दिन के बाद विजिट शुरू कर दूंगी, अपने सरप्राइज विजिट। मुझे लाहौर की कोई गली ऐसी नजर नहीं आनी चाहिए जिसमें पॉट होल्स हों, जिसमें पानी खड़ा हो, जिसमें सफाई ना हुई हो। कोई मोहल्ला मुझे ऐसा नजर नहीं आना चाहिए। तो ये जो रमजान पैकेज है, इसके जो एफिकेसी, कितनी आप एफिशिएंट सिस्टम्स बनाते हैं, कितने अपने टाइमलाइंस को मीट करते हैं, कितना क्वालिटी कंट्रोल करते हैं, कितना ट्रांसपेरेंसी आप अपनी मैनेज करते हैं और कितना इफेक्टिव डिलीवरी मैकेनिज्म आप करते हैं, कितनी आपकी बेनिफिशियरी सेटिस्फैक्शन है, इस पे भी आपका तमाम डिस्ट्रिक्ट्स का आपस में कंपटीशन है और सफाई में भी तमाम डिस्ट्रिक्ट्स का आपस में कंपटीशन है। मुझे उम्मीद है कि आप सब परफॉर्म करेंगे। और इसके साथ ही बोल न्यूज से फिलहाल इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट bolnews.com और देखते रहिए बोल न्यूज। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।